تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 15واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف آیت نمبر 54 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے طرح طرح سے بار بار بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں، اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 54 کی تفسیر۔ یہاں انسان سے مراد نافرمان اور سرکش انسان ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 55 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا۔ ترجمہ: اور کس چیز نے روکا ہے لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں جب آ گئی ان کے پاس ہدایت کی روشنی، اور مغفرت طلب کریں اپنے رب سے، مگر یہ کہ وہ منتظر ہیں کہ آئے ان کے پاس اگلوں کا دستور، یا آئے ان کے پاس طرح طرح کا عذاب۔ سورہ کہف آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ یعنی جب آفتاب ہدایت طلوع ہو چکا اور اس کی روشنی نے مشرق و مغرب کو منور کر دیا، تو اب اندھے بنے ہوئے یہ کیوں ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح تباہ کن عذاب پہلی اقوام پر اترا تھا ان پر بھی اترے اور ان کو خاک سیاہ بنا کر رکھ دے؟ قبولہ حال ہے، اس کا واحد قبیل ہے، جیسے سبیل کی جمع شبل ہے۔ اس کا معنی ہے طرح طرح کا عذاب۔ نحو کے امام فرا نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبل قبیل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے یعنی ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب، اور قبلن کاف پر زیر کا معنی ہے عیانن۔ سورہ کہف آیت نمبر 56 وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ ترجمہ: اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر مجدہ سنانے والے اور ڈرانے والے، اور جھگڑتے ہیں کافر بے سروپا دلیلوں کی آڑ لے کر، تاکہ وہ مٹا دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور جن سے وہ ڈرائے گئے ایک مذاق۔ سورہ کہف آیت نمبر 56 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بالباطل کا تعلق یجادلو کے ساتھ ہے، یعنی ان کافروں کا جھگڑا کسی معقولیت پر مبنی نہیں، ان کے پاس اپنے موقف کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی دلیل بھی نہیں جو سنجیدگی سے غور کرنے کے قابل ہو، یوں ہی اناپ شناپ ہانکتے رہتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 56 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ تاکہ وہ مٹا دے اس سے حق کو۔ دحت کا لغوی معنی ہے پاؤں کا پھسلانا، کسی دلیل کے مسترد کر دینے کو بھی دحت کہتے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ ان کی ساری کوششیں اس پر مرکوز رہتی ہیں کہ وہ حق کو باطل کر کے دکھائیں اور اہل حق کو اس سے پھسلا دیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 57 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ ترجمہ: اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیتوں سے، پس اس نے روح گردانی کر لی ان سے، اور فراموش کر دیا اس نے ان اعمال بد کو جو آگے بھیجے تھے اس کے دونوں ہاتھوں نے۔ ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں پر پردے تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی، اور اگر تم بلاؤ انہیں ہدایت کی طرف تو جب بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 58 وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ ترجمہ: اور آپ کا پروردگار تو بہت بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے، اگر وہ پکڑ لیتا انہیں ان کے کیے پر تو جلد ان پر عذاب بھیجتا، وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کو سزا دینے کا ایک وقت مقرر ہے، نہیں پائیں گے اس وقت اس کے بغیر کوئی پناہ کی جگہ۔ سورہ کہف آیت نمبر 58 کی تفسیر۔
چاہیے تو یہ تھا کہ ان ظالموں کو فوراً عذاب کی چکی میں پیس کر رکھ دیا جاتا اور انہیں ذرا ڈھیل نہ دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مغفرت بے پایاں اور رحمت وسیع ہے، وہ ایسے لوگوں پر بھی اپنی نعمتوں کی بارش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مہلت کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مقررہ وقت آ جاتا ہے۔ موئلن لوٹ کر آنے کی جگہ آل سے اس میں ظرف ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 59۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ ترجمہ، اور یہ بستیاں ہیں ہم نے تباہ کر دیا ان کے باشندوں کو جب وہ ستم شیار بن گئے، اور ہم نے مقرر کر دی تھی ان کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد۔ یہاں پر 15ویں پارے کا 20واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔